بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک فقیر رہا کرتا تھا۔ وہ بس لوگوں سے مانگ کر اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا کرنے کو۔ وہ جنگل میں ہی رہتا تھا اور وہی اس کا گھر تھا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ مانگنا کوئی اچھی عادت تو نہیں ہے، میں کوئی کام بھی نہیں کرتا، کیوں نہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں اور انہیں کہوں کہ مجھے کوئی کام دے جو میں کر سکوں۔ اب وہ بادشاہ کے محل میں گیا، لیکن وہاں پر تو پہلے سے ایک دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے وہاں کے لوگوں کو پہلے سے بلا رکھا تھا۔ بادشاہ نے کوئی بات کرنی تھی ان سے۔ جب بادشاہ حاضر ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے بادشاہ کو سلام کیا۔ اس کے بعد پوچھا کہ بادشاہ سلامت، ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے اتنی جلدی میں ہم سب کو اکٹھا کیا؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں پچھلے 3 دن سے مسلسل ایک ہی خواب دیکھ رہا ہوں، اور وہ خواب یہ ہے کہ میں سویا ہوا ہوں اور میرے سرہانے یعنی کہ سرہانے کی شمع نے بولا کہ اے بادشاہ، تیری بادشاہی کس کام کی ہے کہ اگر تیرے پاس بولتی شمع ہی نہیں ہے؟ اب وہاں کھڑے تمام لوگ بھی پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر باتیں کرنے لگے۔ بادشاہ بھی بہت پریشان تھا، اور پھر بادشاہ نے کہا کہ جو شخص مجھے بولتی شمع لا کر دے گا، میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس شخص سے کروا دوں گا۔ اب وہ جو فقیر تھا، یقیناً اس نے بھی یہ سب کچھ سن لیا تھا، اور اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جتنی دیر مرضی لگ جائیں، جتنے مہینے لگ جائیں، وہ بولتی شمع لا کر بادشاہ کو ضرور دے گا تاکہ وہ امیر بن سکے۔ وہ تو پہلے ہی ایک جنگل میں رہتا تھا، لیکن اب وہ جنگل سے آگے چل پڑا۔ اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس نے بس یہ سوچ رکھا تھا کہ اس نے بولتی شمع لا کے دینی ہے، جہاں سے مرضی لے کے آئے۔ اب وہ چلتا چلتا ایک اور جنگل میں پہنچ گیا۔ اب اس جنگل میں بہت زیادہ جانور تھے۔ یہ ڈرا ہوا تھا کہ یہ ان کا سامنا کیسے کرے گا، تو یہ یہاں جا کر چپ کر کے ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ جب یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا تو رات کے اندھیرے میں اس کو ایک عجیب و غریب جانور دکھائی دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جانور نے اپنے منہ سے ایک گولا سا اگل دیا، جس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ اس روشنی سے وہ ارد گرد کی تمام چیزیں دیکھ سکتا تھا۔ جب وہ جانور تھوڑی دور چلا گیا تو یہ فقیر جو تھا یہ درخت سے نیچے اترا، اور اس نے اس گولے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی کہ دیکھوں کہ کہیں یہ گرم تو نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ بالکل ٹھنڈا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اس کو اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ جب وہ جانور واپس آیا تو اس نے جب اس گولے کو وہاں نہ پایا تو وہ بہت ہڑبڑا سا گیا۔ وہ درخت میں اپنا سر مارنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب جیسے صبح ہوئی یہ گولے کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ اب جیسے چلتے اسے راستے میں ایک بزرگ اور بچہ دکھائی دیے۔ وہ بزرگ بچے کو کوئی کہانی سنانے لگا تھا۔ اب یہ بھی وہاں سائڈ پر کھڑا ہو کر وہ کہانی سننے لگا۔ اب کہانی کچھ یوں تھی کہ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک جادوگر ہوا کرتا تھا جو کوکاف کے نیچے رہا کرتا تھا، اور وہ جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے 2 چیزیں تیار کی تھی۔ وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ ایک تو اس نے بولتی شمع تیار کی تھی، اور دوسرا اس نے جادو کا ایک گولا تیار کیا تھا۔ بولتی شمع میں یہ خاصیت تھی کہ جب وہ جلائی جاتی تھی کہ تو اگلی پچھلی تمام باتیں بتا دیتی تھی، مطلب اس کو جس چیز کا کہا جاتا تھا وہ اس چیز کے متعلق تمام صورتحال بتا دیتی تھی۔ اور گولے میں یہ خاصیت تھی کہ وہ مثل چاند کے روشن ہے، یعنی کہ وہ اتنا روشن ہے کہ اندھیرے میں دور تک اجالا پھیل جاتا ہے۔ جس کے پاس وہ گولا ہوگا اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی دیو ہو، جو مرضی اس پر جادو کرتا رہے، لیکن اس شخص پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا جب تک اس کے پاس وہ گولا موجود ہوگا۔ اور اس گولے میں یہ خاصیت بھی ہے کہ اگر اسے سمندر یا دریا میں اتارا جائے تو وہ ایک کشتی بن جاتا ہے، پھر اس پر سواری کر کے جب اس کو اٹھایا جاتا ہے واپس تو وہ دوبارہ سے گولا بن جاتا ہے۔ پھر اس بچے نے سوال کیا کہ جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس جادوگر کا کیا ہوا؟ تو بزرگ نے کہا کہ جادوگر نے بولتی شمع کو ایک باغ میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے جادو کے ذریعے ایک باغ تیار کیا، جادوئی باغ تیار کیا، اور اس میں کچھ پریوں کو حفاظت کے لیے رکھا، اور اس بولتی شمع کو ان پریوں کی حفاظت میں دے دیا۔ اب وہ پریاں جو ہیں اس بولتی شمع کی حفاظت کر رہی ہیں،
اس باغ میں ایک کتاب ہے، اس کتاب میں اس نے اس بولتی شمع کو چھپا کر رکھا ہوا ہے جس کی کچھ پریاں حفاظت کرتی ہیں، اور یہ باغ بھی کوکاف کے اوپر ہے، اور راستے میں ایک دریا بھی ایسا پڑتا ہے جس کا نہ تو کوئی پل ہے اور نہ ہی کوئی کشتی ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کے پاس وہ جادو کا گولا ہو تو اس کے ذریعے وہ اس باغ تک پہنچ سکتا ہے۔ اب وہ فقیر یہ سب باتیں سن کر خوش بھی ہوا اور تھوڑا پریشان بھی ہوا کہ وہ اکیلا وہاں تک ان پریوں کا سامنا کیسے کرے گا جو اس بک کی حفاظت کر رہی ہیں، اس بک میں پڑھی بولتی شمع کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اب وہ شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس دریا کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اب اس نے اس گولے کو اپنی جیب سے نکالا اور جیسے ہی دریا میں ڈالا تو وہ کشتی بن گیا۔ اب یہ کشتی کی سواری کرتا ہوا اس جگہ تک جا پہنچا، یعنی کہ اس باغ تک جا پہنچا جہاں پر ایک خوبصورت سی پری باہر نکلی انسانی روپ میں۔ اس نے پوچھا کہ اے آدم ذات، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں یہاں تک اس گولے کی مدد سے پہنچا ہوں اور مجھے بولتی شمع چاہیے۔ میرا کوئی غلط مقصد نہیں ہے، لیکن مجھے ہر حالت میں اس بولتی شمع کو لے کے جانا ہے اپنے ساتھ۔ اس پری کو اس شخص کی باتوں پر یقین نہ ہوا، وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئی، اسے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ وہ اس کو اس بولتی شمع تک لے گئی۔ یقیناً بولتی شمع کو تو ہر چیز معلوم ہو جاتی تھی، اگر اس کو جلایا جائے تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے جادو کی مدد سے اس بولتی شمع کو جلایا اور اس سے پوچھا کہ اے بولتی شمع، بتاؤ یہ شخص یہاں پر کیوں آیا ہے؟ تو اس بولتی شمع نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ شخص یہاں پر مجھے لینے آیا ہے، یہ ایک فقیر ہے اور اس کو امیر ہونا ہے، اس لیے بادشاہ نے مطالبہ کیا ہے کہ جو شخص بولتی شمع کو میرے پاس لے کر آئے گا میں اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کروا دوں گا، اس لیے یہ شخص مجھے یہاں سے لینے آیا ہے۔ اس شخص کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس طرح پری کو اس شخص کی باتوں پر یقین آ گیا اور اس نے بولتی شمع کو اس شخص کے حوالے کر دیا۔ اب وہ شخص خوشی خوشی بولتی شمع کو لے کر بادشاہ کے پاس آیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ کو تو یقین ہی نہیں ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی کہی گئی بات کے مطابق، اپنے وعدے کے مطابق اس شخص کو آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کروا دی۔ اس طرح وہ شخص فقیر سے امیر بن گیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔